السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور صبح کا وقت ہے۔ میں لارنس گارڈن میں واک کر رہا ہوں۔ رمضان میں روٹین تھی شام کی واک کی، بڑی مشکل سے اتنے دن کے بعد آج روٹین بدلی ہے اور میں صبح کو واک کر رہا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، بڑے حسین اور جمیل قسم کے بادل آئے ہوئے ہیں، کالے بادل، جبکہ اس وقت سورج نکل آیا ہے، لیکن صبح کا یہ وقت بڑا پرسکون اور راحت بخشنے والا ہے۔ دوستو، کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جو ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ہوا دراصل یہ کہ لاہور میں جیل روڈ پر ایک بہت قدیم اور بہت بڑا پاگل خانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل۔ وہاں سے ایک پاگل نے کسی طریقے سے ایمبولینس میں بیٹھا، پاگل خانے سے ایمبولینس لے کر نکلا اور اس کو چلاتا ہوا شاہدرہ میں تقریباً 15-14 کلومیٹر دور، شاہدرہ راوی کے پار ایک ہاسپٹل میں چلا گیا۔ وہاں ایمبولینس کھڑی کی اور اس کے بعد وہ ایم ایس کے آفس میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا جی کہ میں ایم ایس ہوں اور میں چارج لینے آیا ہوں۔ مبینہ طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عملے کو شک ہوا کہ یہ شخص ایم ایس کیسے ہو سکتا ہے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو پورے ہاسپٹل کو چلاتا ہے۔ انہوں نے اس کو گارڈز کو بلایا، کمرے سے اس کو نکالا، اور جب ان کو شک گزرا تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ جب اس شخص کو پکڑا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں پر اپنے کسی قریبی دوست کو خون دینے کے لیے آیا ہوں، اس کی جان بچانی ہے۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا، اس کو واپس اس کی جگہ پہ پاگل خانے پہنچا دیا گیا۔ لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ ایک شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ ایمبولینس لے کر نکلتا ہے، ایمبولینس جو جان بچاتی ہے، اور اس نے کسی کو ٹکر نہیں ماری، کسی کو نیچے نہیں دیا، اور بہترین ڈرائیونگ کرتا ہوا بغیر کسی کو کچلے وہ ایک اور ہاسپٹل پہنچ گیا، اور وہاں جا کر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے ایم ایس کا چارج لینا ہے، یعنی مسیحائی کرنی ہے، ایڈمنسٹریشن چلانی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خود ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ 14-15 کلومیٹر جو لے کر گیا، وہاں اس نے کسی کو ٹکر نہیں ماری، کچلا نہیں، اور پھر جب اس کا پہلا بہانہ نہیں مانا گیا تو اس نے دوسری بات بھی یہ کی کہ میں یہاں پر خون دینے کے لیے آیا تھا۔ خون دینے کا مطلب کسی کی جان بچانے آیا تھا۔ دوستو، میں سوچ رہا تھا کہ کیسا اچھا پاگل ہے، میں اہل خرد ہو کے، صحیح العقل ہو کے، دماغ میرا خراب نہیں ہے، میں پاگل بھی نہیں ہوں، میں صراط مستقیم پہ نہیں چلتا جیسے وہ چلا، صحیح سڑکوں پہ، صحیح راستے پر وہاں پہنچ گیا۔ اور میں اپنی زندگی کی گاڑی سے بہت سے لوگوں کو اپنے لفظوں سے زخمی کرتا جاتا ہوں، ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں۔ اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہو کے خیر نہیں بانٹتا۔ اس نے خیر بانٹنے کی کوشش کی، مطلب بنا بھی تو ایم ایس، اور اگر دوسرا بانا بھی گھڑا تو اس کے اندر بھی وہ کسی کی جان بچانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور میں بڑا محظوظ ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں کاش اس پاگل کی طرح ہی سوچ لیتا تو آج کسی اچھے مقام پہ ہوتا۔ خیر یہ تو ایک قصہ تھا جو میں نے آپ کو گوش گزار کرنا تھا۔ دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ آج کی کہانی بڑی دلدوز کہانی ہے، اور ایک ایسی کہانی ہے جو بہت سے لوگوں کو راستہ فراہم کرے گی۔ صغیرہ نے مجھے کال کی اور صغیرہ بہن نے کہا کہ افتخار بھائی میں آپ کے ویڈیوز دیکھتی ہوں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ کاش میں نے پہلے آپ کے ویڈیوز دیکھے ہوتے تو مجھ سے اس قدر سنگین غلطی نہ ہوتی۔ دوستو، میں نے ایک سے زیادہ ویڈیو بنایا جس میں نے کہا تھا جی کہ بعض اوقات ہاتھوں سے باندھی ہوئی گرہیں دانتوں سے بھی نہیں کھولی جاتی، یعنی پنجابی جی کہتے ہیں بعض والے ہتھاں دی بنیاں دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم بشر ہیں اور بشری تقاضا ہے کہ ہم غلطی کریں گے،
لیکن خدا را ایسی غلطی نہ کریں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، جو irreversible غلطی ہو۔ تو صغیرہ نے بھی اپنی زندگی میں ایک irreversible غلطی کی ہے۔ اب وہ غلطی کیسی غلطی ہے، یہ جب آپ کہانی سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ صغیرہ کہتی ہے جی افتخار بھائی، میرا تعلق 80% گھرانوں کی طرح ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم، میری والدہ گھریلو خاتون، اور صغیرہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن سے اور خوبصورتی سے مالا مال کر رکھا تھا۔ جس محلے میں کہتی ہم رہتے تھے وہاں پر ہر نوجوان مجھ پہ فرفتہ تھا۔ میں اپنے والدین کی 1000 کوششوں کے باوجود ایف اے سے آگے نہیں پڑھ سکی، اور جب میرے والدین نے مجھے آگے پڑھانا چاہا تو صغیرہ کہتی ہے میں نے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ مجھے پڑھانا چاہتے تو مجھے ایک عدد موبائل چاہیے۔ کہتی والد صاحب میرے بڑے اچھے تھے، انہوں نے کہا موبائل کا کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا جی بہت ساری ایسی کلاسز ہوتی ہیں جو آن لائن ہوتی ہیں، اور میں کچھ نالج گین کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کتابیں نہیں خرید سکتی اور لائبریری تک جانا ممکن نہیں ہے، دور ہے۔ تو والد صاحب کو اس نے غچہ دیا اور والد صاحب نے اس کو ایک موبائل دلوا دیا۔ اب وہ موبائل اس کے بعد جب سے آیا، وہ کہتی ہے جی کہ میں دن رات موبائل پہ بیٹھی رہتی تھی اور میں نے گیمیں کھیلنی شروع کر دی۔ کہتی میں تقریباً 24 گھنٹے میں شاید 18 سے 20 گھنٹے موبائل کو دیا کرتی تھی۔ میں نے آگے پڑھی تو کوئی نہیں کی، میں نے دھوکہ دیا تھا گھر والوں کو موبائل لینے کے لیے، تو ان کو کبھی کبھی دکھا دینا جی میں پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتی کہتی میں کچھ بھی نہیں تھی۔ کہتی گیم کھیلتے کھیلتے میری دوستی ہو گئی ایک آئی ڈی پر، اور ہماری میسیجنگ ہوئی۔ میسیجنگ کے بعد نمبر ایکسچینج ہوئے۔ جب نمبر ایکسچینج ہوئے تو جو سامنے والا لڑکا تھا، یاور اس کا نام تھا، اور یاور جو ہے وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا۔ کہتی اس نے کبھی مجھ سے ویڈیو کال پہ بات نہیں کی کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں جب تمہارے سامنے آؤں گا اور ہماری شادی ہوگی تو تب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو ابھی میری تصویر سے کام چلاؤ۔ کہتی جب اس نے تصویر بھیجی افتخار بھائی، اس قدر خوبصورت لڑکا، ہینڈسم، سمارٹ، خوبصورت آنکھیں، اور کہتی میں تو پہلے اس پہ فرفتہ تھی اور زیادہ ہو گئی۔ کہتی یاور شاعری بہت اچھی کرتا تھا، اس کو بڑے بڑے استادوں کا کلام ازبر تھا، اور موقع کی مناسبت سے شعر سناتا تھا، اور گفتگو اتنی دلربا کرتا تھا کہ میں باغ ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یاور کے علاوہ مجھے کوئی نہ خوش رکھ سکتا ہے، نہ مجھے جانتا ہے، اور نہ مجھے طلب ہے یاور کے علاوہ کسی شخص کی۔ کہتی یاور سے میری بات چیت ہوتی رہی، اور کہتی بس پھر گیم شیم تو ہم نے چھوڑ دی تھی، ہم صرف فون پہ لگے رہتے تھے، اور میں اس کو گھنٹوں سنتی تھی اور وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ صغیرہ کو بھی ہو گئی۔ اب صغیرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کے پاگل ہو رہی تھی، میرا دماغ گھوم جاتا تھا، اور میری تمنا تھی کہ جلد از جلد میری اس سے شادی ہو جائے۔ کہتی میں نے اس نیت سے کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی، کہتی ایک دن میں نے اپنی امی کے پاس بیٹھی اور ان کی ٹانگیں شانگیں دبائیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا، اور کہتی میں نے امی کو بتایا کہ امی جان ایسے ایک لڑکا ہے، اور میں نے تصویر دکھائی۔ امی نے ساری بات آرام سے تحمل کے ساتھ سنی، اور امی نے ایک دو سوال بھی کیا کہ کرتا کیا ہے، تو میں نے کہا یہ تو میں نے پوچھا نہیں۔ کہتی اگلے دن میں نے جب یاور سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو، تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے تمہارا ذکر کیا اور اب ہم شادی کریں گے۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان سا، وہ کہتا بے وقوف، تمہیں والدہ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تم سے موبائل چھین لیں گی۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ اللہ کا شکر ہے ہماری زمینیں ہیں، میرا باپ ایک بہت امیر آدمی ہے،
اور ہماری آڑتیں ہیں. آڑت ہوتی ہے جی منڈیوں کے اندر جہاں پر یہ جو سبزیاں وغیرہ آتی ہیں اور وہاں پر ساری سبزیاں ایک جس گودام مالک کے پاس آتی ہیں, دکاندار کے پاس, شاپ کیپر کے پاس, کو آڑتی کہتے ہیں. پھر وہ آگے لوگ اس سے لے کر جاتے ہیں, تھوک اور پرچون والے. لیکن یہ تھوک کا کام ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی پیسے کی تو کمی کوئی نہیں ہمارے پاس. تو کہتی میں نے پھر اگلے دن والدہ کو بتایا کہ جی اس طرح ان کی آڑتیں ہیں اور وہ بہت امیر لوگ ہیں, ان کی کاشتکاری کی زمینیں ہیں, تو یہ رشتہ میرے لیے بہت مناسب رہے گا. کہتی میری والدہ نے ساری بات سنی. سننے کے بعد کہتی میرے والد صاحب کا کچھ رویہ اگلے دن بدلا ہوا تھا. مجھے لگا کہ والد صاحب جو ہیں وہ ان تک بات پہنچ گئی. کہتی ڈیڈی نے اگلے دن مجھے بٹھا کے مجھے کہا کہ بیٹا تم جس عمر میں ہو اس عمر میں کوئی اچھا لگتا ہے, ایک سے زیادہ بھی اچھا لگ سکتا ہے, اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ جسے تم اچھا سمجھتی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ہم والدین ہیں, ہم تم سے بہتر جانتے ہیں, ہم پہ یقین کرو, ہم تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کریں گے. تو کہتی جی میں نے والد صاحب سے بڑا ڈھیٹ سا ہو کے کہا کہ نہیں جی مجھے تو یاور سے ہی شادی کرنی ہے. کہتی والد صاحب کے چہرے پہ غصہ تھا, انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور چلے گئے کمرے سے. کہتی اب 4-5 دن گزر گئے. یاور مجھ سے روز پوچھتا تھا کیا جواب آیا, تو میں کہتی تھی کہ مان جائیں گے, بس تم تیاری رکھو. یاور جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اسٹیپ میں لے چکی ہوں. لیکن کہتی میں نے تو قدم اٹھا دیا تھا. اب ہوا دراصل یہ کہ اس کے والدین نے اس کو بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا تم نے جو کرنا تھا کر لیا, ہم تمہیں ایک رشتہ دکھاتے ہیں, تم لڑکے سے مل لو اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا. ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ہم تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچیں گے. کہتی ان کی نرمی کو شاید میں نے ایزی لیا. کہتی جی میں نے شور مچا دیا. میں نے کہا جی میں نے شادی کرنی تو یاور سے کرنی ہے, ادروائز میں نہیں کروں گی. میں نے کھانا چھوڑ دیا اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی. کہتی وہ میرے والدین تھے, انہوں نے مجھے کھانا پوچھا ہی نہیں. کہتی میں نے کوئی 1-1.5 دن کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے نہیں پوچھا. میں نے کہا پتر نہ کھا, شادی تیری ہوگی تو ہماری مرضی سے ہوگی. صغیرہ کہتی ہے میں بڑی تل ملائی, بڑا شور مچایا, میرے والدین بہت سخت ہو گئے اور مجھے ان سے نفرت ہونے لگی. وہ میری بات نہیں سن رہے تھے. الٹیمیٹلی کہتی جی انہوں نے ایک دن ایک فیملی آئی ہے, ایک صاحب تھے جن کی عمر 42 سال تھی, خالد ان کا نام تھا, اور بڑے سلم سمارٹ آدمی. اس کی والدہ تھی بوڑھی سی, کوئی 65 سال کی 70 سال کی. تو وہ آ کر بیٹھے ہیں اور مجھے چائے دے کر امی نے اندر بھیجا. کہتی میرا کوئی موڈ نہیں تھا, لیکن میں ساری جو ڈرل ہے اس لیے کر رہی تھی کہ میری امی خوش ہو جائیں, مجھے شادی نہیں کرنی تھی. اور وہ مجھے دیکھ کر چلے گئے. اس کی والدہ نے جاتے ہوئے 50,000 روپے 500 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی میرے ہاتھ پہ رکھی اور میری والدہ سے کہا ہمیں لڑکی پسند ہے. کہتی جب وہ چلے گئے تو میں نے پیسے امی کو دیے اور میں نے امی سے کہا کہ ابا جو مرضی کر لیں میں شادی نہیں کروں گی. صغیرہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے یہ ساری بات جب یاور کو بتائی تو یاور نے مجھے کہا کہ تمہارے والدین نہیں مانیں گے, تم ان کی بات مان لو. مجھے یاور بڑا عجیب لگا اور میں نے یہ سوچا کہ نہیں یاور بیچارہ مجبور ہو گیا, وہ کسی بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہ رہا. تو میں نے یاور سے کہا دیکھو تم پہ نہ کوئی الزام آئے گا نہ کوئی مسئلہ ہوگا, تم پکے رہو, گھر والوں کو منانا ڈھانا میرا کام ہے. کہتی میں اڑ گئی. کہتی میں نے والدین سے بحث شروع کر دی, ان کو میں نے لڑائی کی. کہتی میرے والدین خاموش رہتے تھے اور میری بات سنے بغیر انہوں نے میری شادی کی ڈیٹ رکھ دی. کہتی جب انہوں نے شادی کی ڈیٹ رکھی ہے تو میں نے اپنے والدین سے کہا جی کہ میں نے تو یہ شادی نہیں کرنی. تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں اور میں زندہ رہیں تو تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی, اور یقین کر لو
میں قسم کھاتا ہوں خدا کی، میں نے تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کیا ہے۔ کہتی ہے اب یہ میرے اوپر پریشر آ گیا کہ جی اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو پھر یہ مطلب جس طرح کی انہوں نے تڑی کرائی ہے۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ پیچھے ہمارے شہر کے جو سینئر سٹیزن ہیں یہ سارے بیٹھے ہوئے اور بحث ہو رہی ہے۔ صبح کو یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے لارنس کے اندر۔ کہتی ہے میں ڈر گئی تھی تڑی سن کے، اور اتفاق سے یاور سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی، کبھی اس کا فون بن جاتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ۔ کہتی افتخار بھائی میرے گھر میں اتنی بحث ہوئی، میں نے ایک طے کر لیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے زبردستی کریں، میں بھی خالد کو جو ہے نا تکنی کا ناچ نچا دوں گی۔ صغیرہ کہتی جی میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، ہماری شادی ہوئی ہے، خالد نے سارا ارینجمنٹ کیا، اس نے کوئی جہیز نہیں لیا، اور میں بیاہ کر خالد کے گھر چلی گئی۔ کہتی افتخار بھائی خالد جب پہلی بار میرے سامنے آیا ہے اور اس نے مجھے 10 تولے کا سیٹ چڑھایا، اس نے مجھے 10 چوڑیاں پہنائیں، 1 کڑا، 1 بریسلٹ اور 20 لاکھ روپے کے جو پاؤنڈز ہیں، جو کرنسی ہے پاؤنڈ، کہتی وہ اس نے مجھے دیا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم نے رکھنا ہے، تم نے خرچ کرنا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے ان کا کیا کیا، لیکن صغیرہ ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے وفا کرنا۔ اور یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ کہتی جب وہ رویا ہے تو میرا دل پسیج گیا، میں بھی انسان ہوں، میں نے سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو کہتی جو خالد نے کہانی سنائی وہ بڑی دلدوز کہانی تھی اور اس نے مجھے رلا دیا۔ وہ کہتی جی کہ ہوا دراصل یہ جو خالد نے کہانی سنائی، خالد جو ہے یہ کسی دور میں UK گیا تھا، وہاں جا کر اس نے بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے وہاں کا پاسپورٹ لیا، محنت کرتا رہا۔ جب پاکستان میں تھا تو اس کو موبائل ٹھیک کرنے کا کام آتا تھا، اس نے پہلے وہاں پر جاب کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی شاپ کر لی، موبائل ایسیسری کی شاپ ہو گئی، اور خالد بہت اچھے پیسے کمانے لگا۔ اب اقربا پرور تھا پاکستان میں، اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی باں پکڑ لی اور یہ بہترین کمانے لگ گیا۔ اب خالد جب ویل سیٹلڈ ہو گیا، اس نے گھر شہر بنا لیا، تو وہ کہتا ہے کہ میری عمر 36 سال ہو چکی تھی اور اس کی والدہ نے ایسی پاکستان سے ایک لڑکی ڈھونڈی اور خالد نے وہاں پر شادی کر لی۔ وہ لڑکی جو ہے خالد سے تقریباً اس وقت 10 سال چھوٹی تھی۔ خالد اس کو بیاہ کر اپنے ساتھ کچھ عرصے کے بعد UK لے گیا۔ جب وہاں لے کر گیا تو خالد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ صغیرہ وہ لڑکی بڑی اچھی تھی اور میری بڑی خدمت کرتی تھی اور اس کو کسی چیز کی تمنا نہیں تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ کوئی بات بتاؤ، کچھ چاہیے، تو وہ کہتی تھی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ کہتا وہ لڑکی یہی کہتی رہی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا۔ ہماری شادی کو 4 سال گزر گئے۔ کہتا ہے 4 سال کے اندر ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئی، اور میں نے یہ طے کر لیا یا میں یہ جان گیا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے اور اس کو صرف مجھ سے محبت ہے، اور مجھے لگا کہ میرا یہ خواب پورا ہو گیا، جو ہر شوہر کا ہوتا ہے کہ جو اس کی بیوی اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہو۔ کہتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، 4 سال گزر گئے، تو ہم کہتا پاکستان آئے ہوئے تھے اس کے گھر، تو میں نے اس کو چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے گھر چلا گیا۔ میری بیوی نے 2-3 دن اپنے گھر رہنا تھا بچوں کے ساتھ۔ تو کہتا اگلے دن میں ایک مارکیٹ میں گھوم رہا تھا تو سامنے سے دیکھا تو میری بیوی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا آ رہا تھا، اور کہتے انہوں نے دیکھا مجھے، میں نے ان کو دیکھا، وہ سیدھی میرے پاس آ گئی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے کہا جی یہ میرے تایا جی کا بیٹا ہے
اور رفاقت اس کا نام ہے. اور میں یہاں پر آئی ہوئی تھی تو یہ یہاں پر جاب کرتا ہے کہیں, تو اس سے ملاقات ہو گئی. تو شوہر نے کہا کہ میں نے تو اس کو شادی وغیرہ پہ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے تایا جی سے ہمارا جھگڑا ہوا ہے اور آپ یہ امی ابو سے بات بھی نہ کیجیے گا. دراصل ہم بچے آپس میں ملتے ہیں لیکن ہمارے والدین نہیں ملتے. کہتا رفاقت بڑا اچھا لڑکا تھا, بڑے ادب سے ملا. وہ میری بیوی کو بہن کہہ رہا تھا, مجھے بھائی جان کہہ رہا تھا. مجھے بہت اچھا لگا اس سے مل کے, ویل مینرڈ تھا. تو خیر کہتا بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد ہم جب واپس یو کے آ گئے تو ایک دن کہتا ویسے مجھے رفاقت یاد آیا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ رفاقت کے والدین کی آپ کے والدین سے صلح کرا دیں. تو اس نے کہا نہیں اس معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے ساس سسر, اس کو مت چھیڑیں. کہتی کچھ وقت گزر گیا. پھر ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ رفاقت کے حالات بہت خراب ہیں, آپ اگر کوئی مہربانی کرے اس کو کوئی ویزے کا بندوبست ہو سکتا ہے. کہتی اس نے جب پہلی دفعہ کہا تو کیونکہ میری بیوی میرے دل پر براجمان تھی, میرے دل کے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے واقعی اپنی خدمت اور محبت سے میرا دل جیت لیا تھا. کہتا مجھے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کی بات کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے. کہتا میں ان دنوں ایک دکان اور کھول رہا تھا اور میں نے پھر اپنی دکان کے اپنی شاپ کے اس سے ریفرنس سے کہتا جی میں نے ایک ورک پرمٹ پر رفاقت کو یو کے بلا لیا. کہتا میں نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا, حتیٰ کہ میری بیوی نے کہا کہ ٹکٹ بھی آپ نے دینی ہے جو یہ آپ کو کما کے دے دے گا. کہتا اب جب وہ آیا تو حیران کن بات یہ تھی کہ وہ موبائل کا کام جانتا تھا. کہتا اس نے آتے ہی میرا سارا کاروبار دیکھنا شروع کر دیا, سنبھال لیا. کہتا 5-6 مہینے کے بعد میں بالکل ایزی ہو گیا تھا. وہ دونوں شاپس دیکھ رہا تھا, کام کر رہا تھا. اور تقریباً 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان بات دراصل یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر میرے کو رہنے کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں کوئی کسی کہیں میرا رہنے کا بندوبست کروا دیں. کہتا میرے پاس 3 کمرے تھے. تو کہتا میری امی جب آتی ہیں تو ہمیں مسئلہ ہوتا تھا تو میں نے گھر ہی بڑا لے رکھا تھا. وہ کہیں اس نے کہا جی تم جب تک گھر نہیں ملتا تم میرے گھر رہ لو. اب اس کے گھر میں رفاقت صاحب آ گئے اور بیوی نے کہا کہ کھانا بھی آپ گھر سے ہی منگوا لیا کریں. تو کہتا میرا لنچ جو ہے وہ کہتا ایک ہی وقت میں کھاتا تھا, گھر سے آ جاتا تھا. رفاقت کے ساتھ ہماری بڑی فرینگنس ہو گئی. رفاقت ہمارا ایک ممبر بن گیا. ہم جہاں جاتے تھے اور لانگ ڈرائیو پہ بھی جا رہے ہیں, اگر ہم اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں تو رفاقت ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور باجی کر کے بھاجن کر کے وہ بڑی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا. کہتا افتخار بھائی ایک دن میری بیٹی نے جو کہ تقریباً 4 سال کی ہو گئی تھی, اس نے مجھے کہا کہ پاپا, انگریزی میں اس نے کہا کہ رفاقت ماموں اور ماما کی لڑائی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب ڈیٹیل پوچھی اس کے میاں نے, یعنی وہ صغیرہ بتاتی میرے میاں نے جب ڈیٹیل پوچھی تو اس نے کہا کہ ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے. وہاں سے صغیرہ کے میاں کو شک ہو گیا, اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کر دی. اور پھر ایک دن جب وہ کھانا لینے کے لیے گھر آیا ہوا تھا اور اس کو آئے ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے, پیچھے سے جو ہے وہ خامد صاحب آ کے خالد آ گیا. خالد جب آیا تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور یہ اس کے ساتھ وہ والی چھیڑ خانی کر رہا تھا جو اکثر شوہر کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو محبت سے چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو خالد کہتا ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا. کہتا مجھے شدید غصہ آیا جب میں نے اس نے خالد نے دیکھ لیا. جب خالد چیخا ہے تو خالد صاحب جو ہے وہ بڑا دھاڑے اور بڑا چیخے تو بیوی سامنے کھڑی ہوگی. اس نے کہا جی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو مجھے طلاق دینی پڑے گی.
اب ہوا یہ کہ خالد صاحب جو ہیں وہ ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. انہوں نے بیوی کو سمجھایا, بیوی نہیں مانی, اور اتنا ایک اس کو تنگ کیا, اتنا ایک تنگ کیا کہ اس کو طلاق دینی پڑ گئی. خالد نے صغیرہ سے کہا کہ میں اس قدر تکلیف میں ہوں اور میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میری ماں نے اور تمہارے رشتہ داروں نے بتایا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے, یہ تمہیں سمیٹ لے گی اور تم سے محبت کرے گی, تم اس سے شادی کر لو. صغیرہ کہتی ہے پہلی رات اس نے مجھے ایک کہانی سنائی. وہ اپنی بیوی کا ڈسا ہوا تھا اور دھاڑے مار کے رو پڑا. اب دوستوں بڑی خوفناک کہانی کہ ایک شخص اتنی محنت کرے, کہیں پہنچے, اس کے بعد وہ پاکستان آ کے ایفرٹ کر کے ایک لڑکی کو لے کے جا رہا ہے, اور وہاں جب وہ جاتی ہے تو وہ یہ حرکت کرتی ہے. اب صغیرہ کہتی ہے میں نے ساری بات سن لی, میں نے اس کو چپ کرایا, آنسو پہنچے اس کے. کہتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں. کہتی میں یہ کہانی سن کے دل پسیجا, لیکن مجھے اور موٹیویشن مل گئی. میں کہا ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اور اب دوبارہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ برداشت کر لے گا, اس کو تو برداشت کرنے کی عادت ہے. کہتی افتخار بھائی میرے دل میں اس کے لیے بجائے محبت پیدا ہونے کے اور بجائے اس کے کہ میں اپنا ارادہ بدل دیتی, ذرا سختی آ گئی. خیر کہتی جب 5 7 8 10 دن گزرے اور اس نے بار بار اپنی بے وفائی کا ذکر کیا اپنی بیوی کی, تو کہتی میرا ارادہ بدل گیا. کہتی ہماری شادی کے پہلے 15 20 دن یاور کہاں غائب تھا مجھے نہیں پتا, میں نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا, اور جو بھی تھا کہتی میں اس کی بیوی تھی, میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی. تو یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا تو لگ رہا تھا, لیکن میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گی اور میں یاور کو چھوڑ دوں گی, بھول جاؤں گی. کہتی افتخار بھائی میں نے یہ طے جس دن کیا اسی دن یاور کی کال آ گئی. کہتی میں نے یاور کو کمرہ بند کر کے ساری کہانی سنائی کہ یہ ہوا ہے. تو یاور نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہیں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, اور ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں, جو بھی ہم نے ذہنی عیاشی کر لی ہے, اب تم اپنے آپ کو محدود کر لو اپنے شوہر تک اور مجھے بھول جاؤ. کہتی پہلے میرا ارادہ تھا میں بھول جاؤں گی, جب یاور نے مجھے کہا تو مجھے ایسا لگا یہ مجھے ٹھکرا رہا ہے, اور ٹھکرائے جانے کا جو غم اور تکلیف مجھے محسوس ہوئی ہے. کہتی میری پھر شدت کے ساتھ اٹینشن جو ہے وہ یاور کی طرف ہو گئی. میں پاگلوں کی طرح اس کو میسیج روزانہ فون کرنے لگ گئی اور وہ بھی مجھ سے بات کرنے لگ گیا. میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس 10 تولے سونا بھی ہے, اتنا 10 چوڑیاں بھی ہیں, بریسلٹ بھی ہے, انگوٹھیاں بھی ہیں, 20 لاکھ روپے بھی ہیں. تو وہ خیر اس نے کہا جی پیسوں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن اب پتہ نہیں کیوں تمہاری شادی کے بعد مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. صغیرہ کہتی ہے افتخار بھائی میرا میاں مجھے کوئی کام کہتا تھا, میں کہتی تھی سر میں درد ہے, وہ کہتا تھا کہ روٹی پکا دو, میں کہتی تھی کہ بازار سے منگا لو. کہتی میں نے اس کو جیسے جیسے تنگ کر سکتی تھی میں نے کیا. کہتی میں نے اس شخص کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, اور ایک دن صرف اس نے مجھے اتنا کہا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی. کہتی میں نے اس بات کو اتنا بڑا کر لیا کہ جیسے پتنی اس نے میری کریکٹر اسیسینیشن کر دی ہے. میں نے اس سے جب بولنا, کہتی میں اسے تو کار سے بات کرنے لگ گئی تھی, وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا, ہنستا رہتا تھا. اور جب ڈاکومنٹس بننے کی باری آئی تو اس نے میرے سارے ڈاکومنٹس بنوائے, کیونکہ اب اس نے جانا تھا پاکستان سے, اور جانے کے بعد اس نے وہاں پر سبمٹ کرنے تھے میرے ڈاکومنٹس. صغیرہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی وہ 5 مہینے پاکستان میں رہا, 5 مہینے مجھ پہ عذاب گزرے, 5 مہینے میں نے اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھی, 5 مہینے میں نے اس کو 500 سال کی تکلیفیں دی ہیں. وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا, مسکراتا ہی رہا.
مجھے یہ کہتا تھا کہ تو میری جان ہے، اور میں پہلے ڈسا ہوا ہوں، اب میں بار بار یہ نہیں کر سکتا، بس تو میری ماں کے سامنے نا مجھ سے محبت سے بات کر لیا کر، میری ماں کے سامنے مجھ سے محبت سے بات کری اگر۔ کہتی یہ ڈرامہ میں کرتی تھی، جب میری ساس سامنے آتی تھی تو میں ایسے ملائی ہو جاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ساس بڑی خوش تھی۔ کہتی افتخار بھائی میرا میاں چلا گیا اور میں اس کو ایئرپورٹ بھی چھوڑنے نہیں گئی۔ کہتی میاں کی گاڑی نکلی ہے، میں نے کمرہ بند کیا اپنا اور میں نے یاور کو کال ملا دی۔ کہتی افتخار بھائی یاور سے جب میں نے بات چیت شروع کی ہے تو میرے محبت، میرا جذبہ ہزاروں گنا بڑھ گیا، اور میں نے دیکھا کہ یاور بھی بڑی محبت اور بڑی پیار کے ساتھ، شدت کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے۔ کہتی ہے میں نے یاور سے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور میں نے گھر سے بھاگنے کا پلان کر لیا۔ کہتے یاور نے کہا کہ دیکھو تم سوچ لو۔ اس نے کہا، کہتی میں نے کہا کہ میں نے رہنا ہی تیرے ساتھ ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہتی جی کہ اس یاور نے مجھے جہاں کہا تھا، کہتی میں گھر سے نکلی، کپڑے لیے، زیور لیا، پیسے لیے، وہ جو مجھے ملا تھا حق مہر وہ لیا۔ کہتی میں پاگل جاہل، میں نے ٹیکسی کرائی اور اس کے یاور کے شہر چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ کہتی جب وہاں پہنچے تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا آیا، اس نے کہا جی کہ گاڑی پیچھے لگا لیں، ہمارا رابطہ تھا۔ اور کرتے کرتے کہتی جب میں پہنچی ہوں ایک کمرے میں مجھے لے گئے، وہ ایک گھر کے اندر، وہاں گئی ہوں تو ایک ساملی رنگت والا جس کے میلے سے دانت تھے، شاید وہ پان کھاتا تھا، اور گتھا ہوا اس کا جسم گٹھا سا تھا، بڑا طاقتور سا، تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور جب میں قریب ہوئی تو اس نے مجھے دیکھتے ایسے بازو پھیلائے ہیں جیسے میں اس کی منکوہ ہوں۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں یاور ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم یاور ہو؟ کہتی میں نے تصویر دکھائی کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں جھوٹی تصویر بھیجی تھی، اور میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا، میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ ہو۔ کہتی افتخار بھائی اب میں ایک شہر چھوڑ کے، بلکہ صبح چھوڑ کے دوسرے صبح میں چلی گئی تھی، اور میں نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا تھا، یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جس کے لیے میں نے سٹیپ لیا۔ کہتی اس شخص نے، میں جب واپس آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کر لیا تو اب شکل تو یہ وہ نہیں تھی، گفتگو وہی تھی، آواز وہی تھی۔ اس نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں جانے دوں گا، میں نے تم سے صرف اتنا جھوٹ بولا ہے۔ کہتی تمہیں مجھ سے شکل سے محبت ہے، تم تو کہتی تھی میری باتیں تمہیں اچھی لگتی ہے، میری شاعری اچھی لگتی ہے، میرا دل تمہیں اچھا لگتا ہے، اور شکل کیا ہوتی ہے؟ کہتی اس نے مجھے قائل کرنا شروع کر دیا، اور اس کی مشہور ترین گفتگو جو ہمیشہ میں نے سنی تھی، جس کی میں دیوانی تھی، وہ آواز کہتی میرے دل پہ اثر کرنے لگ گئی۔ اب جب وہ گفتگو کرتا گیا تو اس کا چہرہ محو ہوتا گیا، اور اس کی آواز اور اس کے افکار اور اس کی محبت بھری باتیں، کہتی میں اس کی طرف راغب ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو بھی ہے میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ کہتی افتخار بھائی تقریباً 14 گھنٹے کے بعد میرے خاوند کی مجھے کال آئی، اور اس نے بڑی پریشانی ہے مجھے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ کہتی امی کی کال آئی تھی، تم کئی گھنٹوں سے غائب ہو۔ تو کہتی پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے تجھ سے طلاق چاہیے، میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ کہتے خالد نے مجھے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، تو مجھے طلاق دے دے۔ کہتی افتخار بھائی خالد نے میری منت سماجت کی، وہ رویا ہے، اس نے 50 کالیں کی مجھے 12 گھنٹے میں۔ میں نے کہا میں نے تو طلاق لینی ہے، تو نے طلاق دینی ہے یا میں خلا دائر کروں؟ کہتے اس نے کہا جی کہ میں نے تو طلاق نہیں دینی۔ کہتی افتخار بھائی میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے بڑا گناہ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہتی رہی، یاور کے ساتھ، اور میں نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ میرے ماں باپ کی کالز آتی تھی، میں ریسیو نہیں کرتی تھی، میں ان کے نمبر بلاک کر دیے،
اور جس شہر میں تھی وہاں سے مجھے دوبارہ اپنے شہر آنا پڑا. یاور کے ساتھ میں ایک ہوٹل میں رہی اور 4 ساڑھے 4 مہینے یاور نے کیا یہ کہ جو نوٹس ہوتے تھے وہ اس کے گھر تک پہنچنے نہیں دیتا تھا میرے میاں کے. کہتی افتخار بھائی میں نے خلا لے لی اور جس دن خلا کا نوٹس ہوا ہے تو میں نے اپنے میاں کو جب وہ بتایا فون کر کے، جو میرا شوہر صاحب کا شوہر تھا وہ بڑا رویا، بہت رویا. اس نے کہا کہ دعا کرنا کہ میں جی سکوں، کیونکہ میری پہلی بیوی نے بھی میرے ساتھ یہ کیا اور وہی تو نے دہرایا، حالانکہ میں نے تجھے پوری کہانی سنائی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. دوستوں میں بہت کچھ اس میں سے باوجود سینسر کر گیا ہوں. اور خیر وہ کہتی جی میں نے جب خلا لے لی اور میں نے یاور سے کہا کہ ہم شادی کریں گے، اس نے کہا ہاں ضرور شادی کریں گے، پہلے ہم یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، کاروبار کرنا ہے. کہتی جی میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، میں نے اس کو زیور بھی دے دیا، اور کہتی ہم رہ رہے ہیں اکٹھے اور مجھے کسی چیز کا کوئی پاس نہیں ہے کہ اپنی نہ عزت کا نہ سوسائٹی کا. کہتی افتخار بھائی میں جب بھی کہتی تھی شادی کے لیے وہ کہتا تھا بس کر لیتے ہیں، بس کر لیتے ہیں. اور یاور نے مجھ سے شادی نہیں کی. کہتی 1.5 سال میں کاروبار کے نام پہ وہ سارا زیور کھا گیا، سارے پیسے کھا گیا، سارے پاؤنڈ لے گیا. اور 1.5 سال کے بعد جب فل عیاشی کے بعد 1.5-2 سال کہتی لگ گئے، جب سب کچھ خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو یاور نے سچی مچی ٹھڈے مار کے دھکے دے کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا. کہتی افتخار بھائی میں اس قدر تکلیف میں آ گئی، اس قدر تکلیف میں آ گئی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی ہے. کہتی میرا وہ جو بھوت تھا عشق کا وہ اتر گیا اور اب میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. کہتی آخر کار گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. کہتی ابا نے دروازہ کھولا ہے اور مجھے دیکھتے رو پڑے. تو میں نے کہا ابا جی مجھے معاف کر دیں. دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. دروازہ کھول کے اندر جانے کا مطلب یہی تھا کہ آ جاؤ تو آ گئی ہیں. کہتی افتخار بھائی 10-15 دن تو نہ میں نے اپنی امی سے بات کی، نہ ابا سے بات کی، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی. میں روتی رہی اور جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی ہے تو میں نے پھر جو ہے وہ اپنی امی کو ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ گرہیں باندھ لی ہیں جو اب میرے دانتوں سے بھی نہیں کھلیں گی. تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. کہتی ہے کہ میری امی نے کہا بیٹا تو اب برباد ہو چکی ہے، تیرا کوئی گھر نہیں بچا اور اب تو بس ہمارے پاس رہ، ہمارے مرنے کے بعد یہ گھر تیرا ہوگا اور تو کوئی جاب شاپ کر لینا اور جو تھوڑی سی جمع پونجی تیرے باپ کی وہ تیرے کام آ جائے گی. تو جیسی عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے جو تو نے کر دی ہے. کہتی افتخار بھائی میں نے 5 مہینے جیسے گزارے ہیں مجھے پتہ ہے. کہتی مجھے ہر پل خالد یاد آتا تھا، خالد ایسے کرتا تھا، خالد فلاں کرتا تھا، وہ ایسے مناتا تھا. جب میں ناراض ہوتی تھی تو وہ یہ جتن کرتا تھا مجھے منانے کے لیے. اور پھر مجھے اس کی آخری کال بھی یاد ہے جس میں اس نے مجھے کہا تھا کہ تو نے بہت برا کیا، تجھے بتایا بھی تھا. میری پہلی بیوی نے بھی ایسے ہی کیا تھا میرے ساتھ کہ اپنے کسی آشنا کے لیے مجھے چھوڑ گئی تھی اور تو نے بھی وہی کیا. کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بدوا لگی ہے کسی کی، اور وعلیکم السلام، اور اب مجھے خالد کی بدوا لگ گئی ہے اور دھاڑے مار کے رو پڑی. کہتی میں نے خالد کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا خالد ایسے ایسے ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں. تو خالد نے کہا کہ وہ تو سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تم بھول رہی ہو، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، تم نے خلا لی تھی مجھ سے. اور اس بات کو بھی کتنا عرصہ 1.5-2 سال گزر گئے. تو خوش رہو. تمہیں اگر کچھ پیسے چاہیے، کوئی مدد چاہیے تو وہ میں تمہاری کر سکتا ہوں، لیکن اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے.
اب وہ رو رہی تھی تو اب دوستوں اب اس نے کام ایسا بتایا جو اس نے واردات کی ہے بڑی خوفناک تھی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا آپ نے مجھے یہ کہانی کیوں سنائی ہے؟ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے جوانی میں کسی مرد کے ساتھ، یہ اس کو اتنا سیریس نہ لیں اور اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کبھی نہ چلیں، اور اگر شادی کر لیں تو پھر تن من دھن کے ساتھ اس کی ہو جائیں، اور یہ والی آلودگی جو میں نے کی، یہ والی خیانت جو میں نے کی، یہ نہ کریں. اور یہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، عاشق وشق، ان کے جھانسے میں نہ آنا. میں نے اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر لیا اپنے عاشق کی وجہ سے. میں کہا بیٹا یہ تو پیغام میں دے دوں گا، لیکن مجھے تمہاری کہانی سن کے بڑی تکلیف ہوئی ہے، خاص طور پہ خالد کی سن کے کہ اس کے ساتھ پہلے بھی ایسے ہوا تھا بیچارے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اب بھی تم نے بھی ایسے کر دیا. تو اس نے پھر مجھے بھی کہا، کہتی افتخار بھائی میں آپ کو خالد کا نمبر دیتی ہوں، آپ اس سے کہیں کہ میری اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا دوسرا. اگر نکاح کے بعد اس نے مجھے چھوڑا ہوتا تو میں شاید رجوع مطلب اس سے نکاح کر سکتی تھی اپنے پہلے شوہر سے. کہتی میں نے خالد کو فون کیا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی تھی، اس نے مجھے معاف نہیں کیا. میں کہا پھر؟ کہتی افتخار بھائی میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں دن رات روتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں اور گڑ گڑاتی ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتی پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرا اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک خالد مجھے معاف نہیں کرے گا. تو میں کہا پھر؟ کہتی افتخار بھائی میں آپ کو نمبر دیتی ہوں خالد کا، خالد کو فون کریں، اسے میری صورتحال بتائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے. دوستو میں بڑا رقیق قسم کا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل پہ اثر کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو صاف انکار کر دیا. میں نے کہا بیٹا تم نے جو خالد کے ساتھ کیا ہے نا، جس دلیری کے ساتھ تم نے یہ دھوکہ دیا اس کو، اس دلیری کے ساتھ، اس بڑے دل کے ساتھ اب اس ساری سزا کو بھگتو. تمہیں یہ سزا ملنی چاہیے جو تم نے خود اپنے لیے سلیکٹ کی تھی. اس نے بڑے ترلے کیے کہ افتخار بھائی آپ ایک بار خالد سے بات کر لیں. میں کہا بیٹا میں اس کو فون کروں گا ہی نہیں پہلی بات. اگر کروں گا اور اس سے یہ کہوں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے تو بیٹا وہ بندہ میرے بارے میں سوچے گا یہ کتنا جاہل کمینہ کمظرف آدمی ہے کہ اس کو میری سابقہ بیوی کی واردات سننے کے بعد اسی سے نمبر لے کے مجھے کال کر رہا ہے. میں کہا دل تو میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تم سے نمبر لوں اور خالد کو فون کروں، اسے کہوں کہ یار اس کو کبھی معاف مت کرنا، اس کا فیصلہ اوپر جا کے ہوگا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. دوستو میں کبھی اتنا سخت ہوتا نہیں ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ساری کہانی سننے کے بعد میں سخت ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا خالد کو معاف کر دینا چاہیے؟ صغیرہ جو معافی مانگ رہی ہے کیا وہ معافی اس کو مل جانی چاہیے؟ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ صغیرہ میری بیٹی ہے، بہنوں جیسی ہے، میں نے تو خیر اس کو دیکھا نہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ یہ جو معافی مانگنا چاہ رہی ہے نا، یہ بھی اس کی چالاکی ہے. پہلی بار مجھے کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں میں منو ان مان لیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ نہیں، اس معافی کے پیچھے بھی یہ کوئی رعایت لینی چاہ رہی ہے، اس کی کوئی چال ہے. پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کی نیت پہ شک کر رہا ہوں. لیکن جو اس نے مجھے کہانی سنائی یہی وہ کہانی ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ زندگی میں غلطیاں کریں، ہم بشر ہیں، لیکن irreversible غلطی کبھی نہیں کرنی. دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ صغیرہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا صغیرہ کو معافی مل جانی چاہیے یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. جی ہاں میں جانتا ہوں یہ پہلی ویڈیو جس میں میں نے معافی جو ہے وہ تجویز نہیں کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.